نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، اللہ جل مجدہ کے بندے اور مخلوق ہونے کے رشتے اور تعلق کی بنیاد پر حضور سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین راحت العاشقین مراد المشتاقین سید العارفین سند الکاملین سراج الصالحین سید العارفین دانائے سبل ختم رسول مولائے کل نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم کی کروڑگاہ مہربانیوں، عنایتوں، الفتوں، چاہتوں، محبتوں، عقیدتوں اور عنایتوں کے صدقے ہم تمام احباب اس خوبصورت خانہ خدا میں اللہ رب العزت کے حضور اللہ کے دین کی بات سیکھنے سکھانے کے لیے حاضر ہیں۔ پروردگار ہماری اس حاضری کو قبولیت کا شرف اور منصب نصیب فرمائے۔ سامعین عزیز وقار، یہ انتہائی خوشی کی بات ہے اور انتہائی مبارکباد کی بات ہے کہ آپ دوستوں نے جناب علامہ محمد اسد علی سیالوی صاحب کی سرپرستی میں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں دین متین کی تعلیمات کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اور ایک طریقہ جو ہے وہ بنایا ہے۔ پروردگار آپ کی اس کوشش اور کاوش کو قبول اور منظور فرمائے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب تم جنت کی کیاریوں کے پاس سے گزرو تو ان کیاریوں میں بیٹھ کر تھوڑی دیر خوشبو لے لیا کرو۔ بڑے لوگوں کی بات بڑی ہوتی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو پھر باتوں کی امام ہے۔ جو آپ پھر میرے رسول ارشاد فرمائیں وہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن حضور کا کلام سارے کلاموں کا امام ہے۔ تو حضور نے جب یہ بات فرمائی کہ جب جنت کی تیاریوں کے پاس سے گزرو تو تھوڑی دیر بیٹھ کے خوشبو لے لیا کرو، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جنت تو مرنے کے بعد ملے گی، دنیا سے جانے کے بعد ملے گی، عمل اچھے ہوں گے تو ملے گی، ایمان ہوگا تو ملے گی، عقیدہ اچھا ہوگا تو ملے گی۔ اللہ کے رسول، اس دنیا میں کون سی ایسی جگہ ہے جو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر کی مجلس، جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پہ چند لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کے اکٹھے ہونے کا مقصد کوئی اور ریزن نہیں ہوتی، وہ صرف اس لیے اکٹھے ہوتے ہیں کہ ہم بیٹھ کے مل کے اللہ کا ذکر کریں۔ وہ حضرت فرید کا ایک کلام ہے نا، اٹھ فریدا ستیا تو میلہ ویکھن جا، متے کوئی مل جائے بخشیا تے تو بھی بخشیا جا۔ جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا تو سارے مردود نہیں ہوتے، ان میں کئی مقبول ہوتے ہیں۔ جہاں پہ چار جی اکٹھے ہو نا تو سارے رد نہیں ہوتے اور سارے جو ہیں وہ بد نصیب نہیں ہوتے، ان میں کوئی نہ کوئی خوش بخت ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی مقبول ہوتا ہے۔ وہ جو ایک مقبول ہوتا ہے، جو ایک پسند ہوتا ہے اللہ کو، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے دوسروں کو بھی پار لگا دیتا ہے۔ اس طرح ہمارے پنجابی کی ایک کہاوت ہے نا کہ لکڑی دے نال لوہا بھی تلتا ہے، بالکل اسی طرح وہ جو ایک اللہ کو پسند ہوتا ہے نا، اس کے صدقے اللہ تعالیٰ باقیوں کو بھی قبول کرتے ہیں۔ مسجد بھری ہوئی ہے، آپ سارے باوضو ہیں، اور جو سحری ٹائم جاگ کے آ گئے، اتنا جلدی جاگ کے آئے
مجھے پورا یقین ہے کہ سب روزے کے ساتھ ہیں، عبادت کی ہے، بھی اللہ کو سجدہ کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ سب کا ذکر ہی اللہ کو پسند نہیں، کوئی 1 2 4 ہوں گے میرے جیسے جو خود نمائی کے لیے بیٹھے ہوں گے، نہیں تو اکثریت وہ ہیں جو خلوص کے ساتھ آئے کہ یا رب میں اپنے دن کا آغاز تیری تسبیح سے کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے برکت نصیب کر۔ تو جب ایک کی دعا ہوتی ہے جو قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے باقیوں کی قبول کر لیتا ہے۔ آج جس عنوان پہ ہم نے بات کرنی ہے، قبلہ حضرت صاحب نے فرمایا کہ غیر شرعی رسومات اور ان کا تدارک۔ غیر شرعی جو رسمیں ہیں وہ کیا ہے اور ان کا ہم شرعی طور پہ کیا حل کر سکتے ہیں۔ ایک بات دوستوں ذہن میں رکھو کہ جو انسان تندرست ہے، باعقل ہے، باشعور ہے، اس نے اس دنیا کو گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلا طریقہ بنانا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے ہاتھ اپنے سینے پہ باندھ لے اور اپنے گوڈے گھٹنے اپنے ہاتھ کے ساتھ لگا لے اور زندگی گزار دے۔ اس نے کھانا بھی ہے، اس نے پینا بھی ہے، اس نے پہننا بھی ہے، اس نے کلام بھی کرنا ہے، میل جول کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے۔ یہ جتنے زندگی گزارنے کے لیے لازمی طریقے ہیں، اگر تو ان کو رسول اللہ کی سنت کے مطابق کیا جائے تو ہر کام ہی عبادت ہے، ہر کام ہی عبادت ہے۔ اور جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ چھوڑ دیا جائے تو وہی کام تو ہو جاتا ہے، لیکن وہی کام عبادت سے نکل کر، شریعت کے دائرے سے نکل کر ہمارے لیے رسم بن جاتا ہے، گناہ بن جاتا ہے۔ میں بڑی چھوٹی سی ایک بات عرض کرتا ہوں۔ آپ لباس پہنتے ہیں، لباس کیا ہے؟ ہماری شرعی ضرورت ہے۔ لباس صرف سردی گرمی سے بچاؤ کے لیے نہیں پہنا جاتا، لباس صرف دکھاوے کے لیے نہیں پہنا جاتا، لباس بندے کی پہچان نہیں ہوتا۔ لباس کی شرعی ضرورت کیا ہے؟ ستر پوشی، اپنے شرمگاہ کو چھپانا، اس کے لیے ہم لباس پہنتے ہیں۔ پھر موسم آتا ہے سرد تو گرم لباس پہنتے ہیں، گرم موسم آتا ہے تو ٹھنڈا لباس پہنتے ہیں، ذرا باریک ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے۔ یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن جب ضرورت کی حد تک رہے گی تو وہ عبادت بھی ہوگی، وہ کفایت بھی ہوگی، وہ سنت بھی ہوگی، وہ شریعت بھی ہوگی۔ جب وہ ضرورت سے نکل کر دکھاوے میں آئے گی، تکبر میں آئے گی، اپنے آپ کو بڑا بنانے میں آئے گی، تو پھر وہ غیر شرعی ہوتی جائے گی۔ کھانا کھانا آپ کی میری ضرورت ہے، ہم نے زندہ رہنا ہے۔ کتنا کھانا؟ جتنا ہمارے جسم کی غذا کے لیے بہتر ہے، وہ ہماری ضرورت ہے۔ ہر وقت کھانا اور ضرورت سے زائد کھانا اور پھر اس کھانے کے اوپر اپنے آپ کو تنگ کر لینا، یہ ضرورت نہیں ہے، یہ غیر شرعی عمل ہے۔ تو بات میں نے 2 مثالیں دے کے اس لیے سمجھائی کہ جس وقت آپ اپنی ضرورت اپنی توفیق میں رہ کے پوری کرتے ہیں اور صحیح شرعی اصول کے مطابق کرتے ہیں، آپ کا اپنے لیے ضرورت پوری کرنا آپ کے لیے شریعت بن جاتا ہے، ثواب بن جاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کی اپنی جان مجھے یہ بتائیے کہ میرے نبی کی اخلاق کیسے تھے. اخلاق کہتے ہیں عادت کو. حضور کی اخلاق کیسے تھے؟ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا جواب میں حضرت جابر بن عبداللہ سے. یہ جابر بن عبداللہ وہی صحابی رسول ہیں جن سے روایت کرتا حدیث آپ سنتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اے جابر نورا نبی کا من نور ہی، تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. یہ وہی حضرت جابر بن عبداللہ ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا اے جابر تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ رسول اللہ کے اخلاق کیسے تھے، مجھے یہ بتاؤ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ عرض کی امی جان کیوں نہیں، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے، میں پڑھتا ہوں قرآن. تو کیا فرمایا کان خلقہ القرآن، قرآن ہی تیرے نبی کا اخلاق ہے، قرآن ہی تمہارے رسول کا اخلاق ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اخلاق ہے، قرآن حضور کا اخلاق ہے. ہمارے لیے معیار کیا ہے؟ ہم وہ طریقہ بنائیں، وہ رسم بنائیں، وہ انداز بنائیں جو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا. جب ہم اس ٹریک پر رہیں گے نا، اس رستے پر رہیں گے، پھر ہماری رسمیں غیر شرعی نہیں ہوں گی. جب ہم وہ رستہ چھوڑ دیں گے، اپنی ضرورت کا بھی جو کام کریں گے وہ بھی غیر شرعی ہوتا جائے گا. ایک مثال دے کے میں کچھ رسموں کے اوپر آتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی، ان کو گورنر بنایا گیا. اب جب وہ گورنر بن کے گئے، عراق کے گورنر تھے، تو انہوں نے زمین کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے فرمایا کہ دسترخوان لگایا جائے. دسترخوان لگایا جائے. اب عاجزی کے ساتھ، علیمی کے ساتھ، سکون کے ساتھ زمین کے اوپر بیٹھ کر دسترخوان بچھا کے کھانا کھانا یہ سنت رسول ہے، حضور کا عمل ہے. کھانا لگ گیا، جب وہ کھانا کھانے لگے نا تو لقمہ توڑا. اب یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس وقت یہ روٹی بنی ہوئی ہو اور وہ ذرا کڑکنی ہو تو جب آپ اس کو توڑتے ہیں نا تو اس کے کچھ لقمے یا کچھ ذرے یا کچھ ٹکڑے وہ خود ٹوٹ جاتے ہیں. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ گوشت کھا رہے ہیں اور آپ نے ہڈی سے بوٹی کو چھڑایا ہے تو کچھ نہ کچھ ہڈی سے بوٹی خود بخود جو ہے نا وہ اکھڑ کے نیچے گر جاتی. ایسا ہی ہوا. وہ کھانا کھانے لگے تو کچھ ذرے یا کچھ ٹکڑے روٹی کے یا گوشت کے وہ دسترخوان پہ گر گئے. انہوں نے کیا کیا، وہ اٹھائے، وہ ذرے اٹھائے، وہ ٹکڑے اٹھائے اور اس کو اپنے منہ پہ رکھا. تو جو ساتھ بندہ بیٹھا ہوا تھا نا اس نے ان کو کونی ماری. کونی جیسے کونی ماری نا آرک. انہوں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے، خیریت ہے؟ اس نے کہا جناب آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کا سٹیٹس نہیں ہے. ہم جس وقت بھی شریعت کو کراس کر کے حد پھلان کے دوسری طرف جاتے ہیں نا تو مقصد صرف اور صرف سٹیٹس بنانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اس شخص نے کیا کہا، حضور آپ کا سٹیٹس نہیں ہے. فرمایا کس چیز میں؟ یہ دسترخوان پہ گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کے کھانے میں، یہ آپ کا سٹیٹس نہیں ہے. لوگ کیا کہیں گے کہ یہ گورنر ہے جو چند بورے زمین پہ نہیں گرنے دے رہا اور اٹھا کے کھا رہا ہے. انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا مجھے نصیحت کرنے والے، تبلیغ کرنے والے، سمجھانے والے سن، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان جاہلوں کو خوش کرنے کے لیے میں اپنے یار کی سنت چھوڑ دوں کہ یہ بندے خوش ہو جائیں کہ تم نے بڑا کام کیا. ہمارے اندر غیر شرعی رسمیں پیدائش سے لے کے موت تک ہماری زندگی کا حصہ بنتی جا رہی ہے.
اور کوئی شخص بھی جو صاحب عقل ہے وہ ان پہ خوش نہیں ہے. میں اور آپ معاشرے کا حصہ ہے. ہم جب غلط کام کرتے ہیں، غلط کام پتہ کیوں کرتے ہیں؟ برادری میں بیٹھے، فیملی میں بیٹھے، بچوں کے ساتھ بیٹھے، کزنز کے ساتھ بیٹھے، انہوں نے کہا چودھری اللہ نے تمہیں پتر دیا ہے، اور کہا لیں گے بیٹا تو اللہ نے تمہیں دیا اور بڑے سالوں کے بعد دیا، اور چاند کا ٹکڑا ہے، تیرے دل کا سہارا ہے. اب اس بیٹے کی جو پیدائش کی خوشی ہے نا، اس کے اوپر اگر ڈھولکی والے دوسرے نہ آئے اور وہ آ کے تیرے بیٹے کو لوری نہ دے، چودھری گل نہیں بنتی. اور پھر ان کے اوپر جو رسم ہے، جو ویلے ہیں، ان کو پھر رخصت کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اگر تم نہ کرو، لطف نہیں. میرے دوستو سنیے، پیدائش پر، یہ میں شروع کروں پیدائش سے. پیدائش پر آپ کے بچے کا سب سے پہلا حق کیا ہے؟ شرعی حق. ایک تو ہے نا رسم، ایک ہے شرعی حق. بچہ پیدا ہوا، بچے کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کو اسلامی نام دیا جائے، مسلمانوں والا نام دیا جائے. آپ مسلمانوں والا نام نہیں دیتے. اور میں یہاں پہ دو چیزیں عرض کر دیتا ہوں مسلمانوں کے نام سے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو بیٹا دیا اور اس نے اس بیٹے کی جو پہلا اس کا جو حق ہے نام رکھنا، فرمایا اس بیٹے کا نام میری محبت میں اس نے محمد رکھا یا احمد رکھا، فرمایا قیامت کے دن میں اس بیٹے کی بھی سفارش کروں گا اور اس کے باپ کی بھی سفارش کروں گا. اللہ نے بیٹا دیا. ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں، اب غیر شرعی بتاؤں، ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ڈکشنری نکالیں، گوگل کریں، اور کوئی ایسا نام رکھنا ہے، ایسا نام رکھنا ہے جو نہ سنا ہو، نہ پڑھا ہو، نہ پہلے کسی کا ہو، ایسا نام رکھنا ہے، مانا ہو یا نہ ہو، مانا ہو یا نہ ہو. کوئی 2 مہینے پہلے ہمارے خاندان میں ایک بیٹی پیدا ہوئی. اس کے والد نے مجھے کال کی، مجھے کہتے ہیں کہ میں نے بیٹی کا نام رکھا آئزل. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ، جو تم نے نام بولا ہے آئزل، عین کے ساتھ ہے، المدہ کے ساتھ ہے، زال کے ساتھ ہے، زوئیں کے ساتھ ہے، یا زے کے ساتھ ہے؟ مجھے پہلے تلفظ سے ہی بتاؤ، پھر میں مانا دیکھوں. وہ میرا فیملی ممبر تھا، خاندان سے تھا. مجھے کہتا ہے بھائی جان مجھے اس چیز کا تو نہیں پتا. میں نے کہا پھر کہاں سے لیا تم نے لفظ، کہاں سے لیا؟ اس نے کہا میں نے ایک ڈرامہ دیکھا ہے، ڈرامے میں یہ نام تھا کسی اداکارہ کا یا کسی بچی کا، اداکاری جو کر رہی تھی، تو میں نے سنا دیکھا کہ یہ نام ہمارے پورے پنڈ میں کسی کا نہیں ہے. تو میں نے نیت کر لی کہ میں اپنی بیٹی کا یہ نام رکھوں گا. بنیاد کہاں سے لی؟ ڈرامے سے. کہاں سے لی؟ ایک اداکارہ سے. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا تم آگے پیچھے جو مرضی نام رکھ لو، لیکن میری ایک گزارش ہے، اپنی بیٹی کے نام کے ساتھ تم لفظ فاطمہ کا اضافہ ضرور کرو. فاطمہ کا اضافہ ضرور کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام فاطمہ کیوں رکھا تھا؟ یہ جو قصیدہ شریف لکھا ہوا ہے نا، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، یہ امام بوشیری کا کلام ہے. اور اس قصیدے کو قصیدہ بردہ کہتے ہیں. بردہ عربی زبان میں چادر کو کہتے ہیں. اور چادر کا نام اس قصیدے کو ایسے نہیں ملا. امام بوشیری نے جب یہ قصیدہ لکھا تھا نا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام کے طور پر ان کو چادر عطا فرمائی. اب اس کا جو آخری الفاظ ہے نا، آجامی، فاطمی، اسی قصیدے میں لفظ ہے، اور اس کا آخری
شیر کا جو آخر ہوتا ہے نا وہ فاطمی ہے. فاطمہ کا معنی ہوتا ہے دودھ پیتے ہوئے بچے کا دودھ چھڑانا، اس کو فاطمہ کہتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کو اور اس کی اولاد کو جہنم سے آزاد کر دیا. اور پھر حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی بیٹی کا نام رکھا میری بیٹی کے نام پر، فاطمہ نام رکھا فاطمہ کے نام پر، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بیٹی کو اور اس کے والد کو جہنم سے آزاد کر دیا. نام تو آپ نے بلانا ہے، نام پہلا حق ہے بچے کا. اگر آپ اس کا اچھا نام نہیں رکھتے آپ نے بچے کو پہلے حق سے محروم کر دیا. آپ اس نام کو اگر شریعت کے اندر رکھیں گے دوستو صدقہ جاریہ بھی ہے، ثواب بھی ہے. جب تک بلایا جائے گا تمہیں ثواب ملتا رہے گا، جب تک بلایا جائے گا. ایاز سلطان محمود غزنوی کا ایک نام ور غلام ہے، اس کا گورنر بھی بنا بات ہے، لاہور میں اس کا مزار ہے، میں نے اس کے مزار پہ بھی حاضری دی. اس کے ایک بیٹے کا نام محمد تھا. سلطان محمود غزنوی جب بھی اس کو بلاتا تو بڑے ادب سے غلام کے بیٹے کو محمد کہہ کے بلاتا. محمد میری بات سنو، محمد میرے قریب آؤ، محمد تم سے کام ہے، بڑے ادب سے بلاتا. ایک دن سلطان نے کہا وہ ایاز کے بیٹے، وہ ایاز کے بیٹے. ایاز کو کب کبھی لگ گئی کہ پتہ نہیں اس نے کچھ شرارت کی ہوگی، کوئی غلطی کی ہوگی. بات ہو گئی، لڑکا چلا گیا تو ایاز کھڑا ہو گیا ہاتھ مار کے، کہا حضرت عالم پناہ میرے بیٹے نے کوئی غلطی کی ہے؟ فرمایا نہیں، آپ نے آج تک اس کے نام کے بغیر اسے بلایا نہیں ہے اور آج اس کو کہا ایاز کے بیٹے، تو میں ڈر گیا ہوں. تو سلطان نے پتہ کیا جواب دیا؟ تھا ایاز میں نے آج تک تیرے بیٹے کا نام بغیر وضو کے نہیں دیا، اور اس وجہ سے نہیں دیا کہ یہ رسول اللہ کا نام، یہ رسول اللہ کا نام ہے. آج میرا وضو نہیں تھا تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے نبی کا نام بغیر وضو کیا. محمد بیٹے کا پہلا حق اس کا نام. اگر آپ نام دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، دوستو ساری زندگی کی عبادت ہے. آپ نے نام دے دیا کسی اداکار کے مطابق، کوئی ڈرامہ دیکھ کے، کوئی آپ نے فیچر پڑھا اس کے مطابق کوئی نام دے دیا، نام ضرور ہو جائے گا لیکن عبادت نہیں رہے گی. جیسے بیٹا یا بیٹی تھوڑے سے بڑے ہوئے یوں سمجھ لیں کہ ان کی تعلیم کا موقع آیا، تربیت کا موقع آیا. تعلیم اور تربیت ہر بچے کا بنیادی حق ہے، چاہے آپ خود کریں، چاہے کوئی استاد مقرر کرے، چاہے کسی ادارے میں داخل کروائیں، حق ہے. جو تعلیم سے محروم رکھتا ہے وہ بے شک کتنا بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو، اس نے اپنی بیٹی کا اپنے بیٹے کا حق مارا، قیامت کے دن مجرم کے طور پر آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمۃ. علم حاصل کرنا فرض ہے مومن مرد پر بھی عورت پر بھی. حاصل کرو علم جہاں سے تمہیں مل جائے، علم تمہاری وراثت ہے، گم شدہ میراث ہے، تو حاصل کرو. اب علم حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ علم ایسا دیں کہ جو علم بچے کے لیے نفع مند ہو، خاندان کے لیے نفع مند ہو، فیملی کے لیے نفع مند ہو، علاقے کے لیے، ملک کے لیے پتہ مند ہو. ایک علم وہ ہے کہ آپ اس لیے سکھاتے ہیں، اس لیے پڑھاتے ہیں، اس لیے دیتے ہیں اس کو کہ یہ میں اس لیے سکھا رہا ہوں کہ آج تک ہم میں سے کسی نے یہ کیا نہیں. میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور بچے کی تربیت میں سب سے بنیادی چیز کیا؟ آپ نے فرمایا گھڑ سواری سکھاؤ. کیا کرو؟ گھڑ سواری. پھر فرمایا نشانہ باندھنا سکھاؤ. پھر فرمایا تیراکی سکھاؤ، تیرنا. مقصد کیا تھا؟ گھوڑ سواری سکھانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لڑکا جب بڑا ہوگا تو کیا کہتے ہیں قلعے چنگے پٹے دار. نشانہ بنانے کا مقصد یہ نہیں تھا
کہ جب بڑا ہو جائے گا تو اپنوں پہ بندوق تان لے گا۔ تیراکی سکھانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تیراکی سیکھ جائے گا تو کسی بہت اچھی جو اولمپک ہے اس میں حصہ لے گا۔ مقصد یہ تھا کہ مسلمان ہے، اگر اس کو میدان جہاد میں گھوڑے پہ جہاد کرنا پڑا تو یہ پیٹھ کے اوپر جم کے بیٹھے گا۔ اگر دوڑتے گھوڑے کے اوپر اس کو نشانہ لینا پڑا تو اس کی مشق ہوگی یا اپنے دشمن کو نشانہ بنائے گا۔ اگر کسی سمندری، کسی بحری، کسی دریائی مہم میں گیا تو پھر بھی پیٹھ نہیں دکھائے گا، پھر تیراکی کر کے دشمن کے اوپر فتح حاصل کرے گا۔ آج یہ چیزیں ہم گھوڑے رکھتے ہیں تو کیوں رکھتے ہیں؟ اگر عمل دیکھیے ادھر گھوڑا رکھنے کا تو حضور نے بھی فرمایا گھوڑا رکھو کہ گھوڑے کے ماتھے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، ان کی پیشانیوں میں اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ جس گھر میں گھوڑا ہوگا بے برکتی نہیں ہوگی۔ وجہ کیا تھی؟ اگر ہر گھر میں گھوڑا موجود ہوگا تو زیادہ مجاہد تیار ہوتے ہیں، دین کی خدمت ہوگی۔ لوگ آج بھی گھوڑے رکھتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ نے حوصلہ افزائی کی گھوڑا رکھنے کی۔ حضور نے ضرور حوصلہ افزائی فرمائی، لیکن کیا حوصلہ افزائی کا مقصد بھی یہی تھا جو آج حاصل کیا جاتا ہے؟ آج گھوڑا رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو دکھانا، لوگوں کے اوپر اپنی چوگلاہٹ کا روب بٹھانا، پھر گھوڑا دوڑانا، اور جب گھوڑا دوڑ رہا ہو تو پھر گھوڑے کی شان میں شعر سننا، اپنی شان میں سننا، اور اس گھوڑ دوڑ میں نمازوں کو قضا کرنا، اس گھوڑ دوڑ کے اندر طرح طرح کی بھی حیائی کرنا، اپنے سواروں کو، اپنے گھوڑوں کو نشاور چیزیں پلانا، ان میں طاقت آئے، ان میں غیرت آئے، یہ چیزیں یہ شریعت نے نہیں کی۔ اس چیز کا تعلق شریعت کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ سکھائیں گے، یہ تربیت دیں گے، اولاد باغی ہوگی، اولاد پریشان کرے گی۔ انہوں نے جو کہا تھا اس لیے کہا تھا کہ اسلام کی خدمت ہو جائے۔ اسی طرح اور کتنی ایسی چیزیں جو تربیت میں آ رہی ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ تربیت کے لیے ہو رہا ہے، حالانکہ وہ تربیت کے لیے نہیں ہے۔ جیسے بچہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو اس کا پہلا حق یہ ہے، اگلا حق یہ ہے کہ اس بچے کا فوراً نکاح کیا جائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ بن جبل، بہت بڑا نام ہے صحابہ رسول میں، بارگاہ رسالت میں حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا ہے معاذ کس لیے آئے ہو؟ حضور نے پوچھا کس لیے آئے؟ یا رسول اللہ کچھ حاصل کرنے کے لیے۔ حضور نے فرمایا پھر بھی کیا سیکھنا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی سکون، عافیت، یعنی مجھے نا ایک راحت محسوس ہو۔ دوستان گرامی، آپ کے میرے رسول نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی، 3 چیزیں فرمایا اے معاذ ان 3 چیزوں پہ عمل کر لو گے، سکون ہوگا، راحت ہوگی، دلی طور پہ مطمئن رہو گے۔ نمبر 1، سنیے بہت دھیان کے ساتھ، نمبر 1، حضور نے فرمایا جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو پہلے وقت میں، پہلی فرصت میں نماز ادا کرنا۔ پہلی فرصت میں کیا کرنا؟ نماز ادا کرنا۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی معراج قرار دیا، جنت کی چابی قرار دیا۔ اور نماز ہمارے نزدیک اتنی غیر اہم ہے کہ جیسے نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ کام کر لوں پھر نماز پڑھتا ہوں، یہ مسئلہ کر لوں، یہ معاملہ حل کر لوں پھر نماز پڑھتا ہوں۔ ہمارے نزدیک نماز کا دوسرا تیسرا نمبر ہے۔ حضور نے فرمایا جیسے نماز کا وقت ہو پہلے نماز پڑھنا، تمہیں سکون مل جائے گا۔ دوسری چیز اللہ کے رسول نے ساتھ فرمایا جو تمہارے اوپر قرض ہو جیسے تیسے جتنا جلدی ہو سکے اپنے قرض کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ قرض کو لیٹ نہ کرنا۔ لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، لیکن جس وقت جس سے قرض لیا ہوتا ہے نا وہ لینے کے لیے آتا ہے نا تو 100 جھوٹ بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بھائی تمہیں یہ بھی پتا ہے میری بیگم بیمار، میرا بھائی بیمار، میرا فلاں مسئلہ، میرا فلاں، پیسے گھر ہوتے ہیں، دیتے نہیں ہیں، ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں جس بندے نے مدد کی ہوتی ہے نا اس کو۔ اور آج کے دور میں تو میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ انسان قرض دیتا ہے اپنے دوست بنانے کے لیے کہ یار اس کی مجبوری ہے اس کو قرض دیتا ہوں، لیکن جب وہ مانگتا ہے نا
یقین کریں کہ اتنے ترلے قرض لینے والے نے اپنی مجبوری کے لیے نہیں کیے ہوتے جتنا قرض دینے والا اپنے پیسے لینے کے لیے جتنے ترلے کرتا ہے۔ فرمایا قرض جیسے گنجائش بنے تو فوراً ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اور تیسری چیز جو اصل آپ کو بتانا چاہتا تھا، حضور نے فرمایا جب بیٹی یا بیٹا جوان ہو جائے جیسے کوئی مناسب رشتہ مل جائے فوراً ان کے رشتے کا اہتمام کرنا، شادی کرنا، بہتر سے بہتر، زیادہ زمین، باہر دے کاغذ، فلاں 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 فلاں، عمر بچی کی بھی گزر گئی، بچے کی بھی گزر گئی۔ جب بندہ بندے کو پسند کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ نہیں ہے یہ ہے، یہ نہیں ہے یہ ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ پیغمبروں کے بعد کوئی بندہ مکمل تلاش کر نہیں ملے، کوئی غلطی ہوگی، کوئی نقص ہوگا، کوئی عیب ہوگا۔ بس صرف یہ خدا کا شکر ادا کریں کہ کوئی اچھا رشتہ آیا ہے یا ہمیں اچھا رشتہ ملا ہے، فوراً وہ رشتہ کر دیں۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے گا، سکون آ جائے گا، راحت نصیب ہو جائے گی۔ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا، دکان تھی یا پلازا تھا، اس کے باہر لکھا ہوا تھا اچھے شوہر دستیاب ہے، اچھے شوہر دستیاب ہے، اچھے خاوند دستیاب ہے۔ تو ایک عورت گئی، اس نے دیکھا پہلی جگہ پہ ایک لڑکا ہے، نوجوان ہے، اور ساتھ لکھا ہوا ہے کہ تعلیم پہ ہے، ملازمت پرائیویٹ ہے، اتنا اس کے پاس زمین ہے۔ اس نے کہا نہیں اس سے اچھا، اوپر ساتھ میں نشان لگا ہوا تھا ایرو کا کہ اگر اس سے بھی اچھا چاہیے تو اوپر آ جائے، اوپر والی منزل پہ۔ وہ اوپر گئی، اوپر لکھا تھا گریجویٹ ہے، نوکری سرکاری ہے اور زمین کا عمل ہے، مزید زیادہ ہے۔ مزید دیکھا ہوتا اس سے اچھا چاہیے تو اوپر آ جائے، اور اوپر گئی، تعلیم ماسٹر ڈگری ہے اور 19ویں 20ویں گریڈ کی نوکری ہے، اور اس کے پاس ایک اچھی سی معتدل سی درمیانے درجے کی گاڑی بھی ہے اور مکان بھی ہے اور زمین بھی ہے۔ مزید اچھا چاہیے تو اوپر آ جائے، اور اوپر گئی، تعلیم بڑھ گئی، رزق بڑھ گیا، زمین بڑھ گئی، گاڑی اور اچھی، اوپر لکھا ہوا اور اچھا چاہیے تو اور اوپر آ گئی۔ چلتی چلتی جب آخری منزل پہ گئی نا، وہاں پر انہوں نے ایک بندہ کھڑا ہوا کیا ہوا تھا کہ جو اوپر سب سے آخری پورشن پہ آنے والی عورت کو دھکا دیتا تھا۔ وہ جب بالکل چھت پہ پہنچی تو اس نے دھکا دیا، اور پیچھے سے اس نے کہا کہ جس کو کوئی بھی پسند نہ آئے نا اس کے لیے اس دنیا میں دھکے ہیں، اس کے لیے کیا ہے؟ دھکے۔ معاذ بن جبل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ جیسے کوئی اچھا رشتہ ملے اولاد کا رشتہ کر دو، سکون پا جاؤ۔ اور یہاں پر ایک حدیث پاک سنا دوں اپنے دوستوں کو تاکہ اور ذرا کان کھل جائیں۔ حضور نے فرمایا جس وقت بیٹی یا بیٹا جوان ہوتا ہے اور والدین اس کی شادی نہیں کرتے اور وہ بچی یا بچہ کوئی جرم کرتا ہے، جرم کیا ہوگا؟ نکاح کے وقت نکاح کی چاہت ہے نا، جنسی تسکین ہے نا، وہ زنا کرتا ہے، زنا کا رستہ اختیار کرتا ہے، چھپ چھپا کے دوستیاں کرتا ہے، فرینڈز بناتا ہے۔ لڑکیاں ہیں تو بوائے فرینڈ بناتی ہیں، لڑکے ہیں تو گرل فرینڈ بناتے ہیں، اور پھر اپنی جس کی تسکین کے لیے ساری رات جاگ جا کے ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، ذہنی لذت سکون لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو گناہ ہے وہ گناہ صرف اس بچے کے نام اعمال میں نہیں لکھا جائے گا، ساتھ اس کے ماں باپ کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا۔ بے شک باپ یا والدہ وہ مسجد میں دعائیں کر رہے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، لیکن جس وقت بچی یا بچہ اس گناہ کا شکار ہوں گے اس کا جرم اس کے باپ کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا۔ تو شادی کرنا کیا ہے؟ یہ شرعی حق ہے۔ کب کرنا؟ جب بالغ ہو جائیں۔ اب بلوغت کے بعد شادی کو اس لیے لیٹ کرنا اتنا جہیز بن جائے، لڑکے کی نوکری لگ جائے، باہر کے کاغذ بن جائیں، ہمارا مکان پلستر ہو جائے، ان چیزوں کی خاطر اپنے بچے کا یا بچی کے اپنے نکاح کو لیٹ کرتے جانا یہ کیا ہے؟ یہ غیر شرعی۔ ٹائم پہ کر دینا شرعی ہے۔
جان بوجھ کے لیٹ کرتے جانا یہ غیر شرعی ہے، اچھے سے اچھے کی تلاش میں آگے چلتے جانا یہ غیر شرعی ہے۔ جب معقول رشتہ مل گیا اللہ پہ توکل کیجیے، اللہ تعالیٰ برکت بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے بڑے بن کے رشتے کیتے، فلانے دی بھوئیں اتنی، کوٹھیاں اتنی، کام اتنے، کاروبار اتنے، پمپ اتنے، یہ وہ اتنا، سارا کچھ اتنا، اسا تا رشتہ کیتا، اور پھر اپنی برادری میں چنگے بھلے اپنے نا سینے کو چوڑا کر کے بیٹھنا۔ اور میں اس کے لفظ بولتا ہوں کہ اپنی بغلوں کے نیچے گٹکے رکھ کے بیٹھنا، بغلوں کے نیچے گٹکے رکھ کے بیٹھنا، اور ایسے ہو کے بیٹھنا، اور پھر بڑا اکڑ کے کہنا میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، اسا فلانے نے ساتھ دیتا، فلانے کو لیا، ایڈی بڑی رشتہ داری کی تھی۔ ذہنی سکون نہیں ہے، مانگی نہیں ہے، عزت نہیں ہے، آبرو نہیں ہے، احترام نہیں ہے۔ آپ نے اس رشتے کو خام کرنا ہے، اس رشتے کا کیا کرنا ہے جہاں پہ احترام نہیں ہے؟ اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اٹھ کے آتا ہے نا، اوپر سے اوپر چھلانگ لگاتا ہے، اس کے پیٹ پر لے کچھ نہیں رہتا۔ تو ہمیشہ اپنے ہم کو اپنے برابر، اسلام میں وہ رشتے سب سے خوبصورت رشتے قرار دیے گئے جو برابری کی بنیاد پر کیے جائے۔ اس کے لیے لفظ ہے فقہ میں ہم کف ہونا، برابر ہونا، ذات میں، پات میں، خاندان میں، عزت میں، شہرت میں، روح میں، خاندانی معاملات میں برابری کی بنیاد پر رشتہ کر لو گے، سکون آ جائے۔ اپنے سے بڑے کے ساتھ لٹکنے کی کوشش کرو گے نا، تھک جاؤ گے، تنگ ہو جاؤ گے۔ اور پھر جس وقت ہم رشتہ کرتے ہیں، رشتوں کو ہم نے اتنا مشکل کر دیا کہ جو سفید پوش بنتا ہے نا، وہ شادی کا سوچتا ہے نا تو اس کو پسینہ آ جاتا ہے۔ خاندان کے لوگ کہتے ہیں پنڈ کے فلاں بندے نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے، اپنی منگنی کی ہے، 25 لاکھ خرچہ آیا، 25 لاکھ خرچ کیا، 5 لاکھ خرچ کیا ہوتا ہے تو لوگ بتا 25 لاکھ دیتے ہیں، لیکن میں 5 لاکھ کی بات کرتا ہوں کہ جو منگنی ہے، منگنی تو کوئی شرعی ضرورت ہی نہیں ہے، منگنی کو شریعت کا تقاضا ہی نہیں ہے، آپ کی شریعت میں منگنی ہے ہی نہیں۔ یہ منگنی پہ تحفے دینا، سونے پہنانا، ہار پہنانا، کپڑے دینا، خوشبوئیں دینا، جوتے دینا، میک اپ دینا، پیسے نشاور کرنا، اتنے دوستوں کی دعوت کرنا، منگنی کے اوپر میرج ہار بک کرنا، منگنی آپ کے مذہب میں ہے ہی نہیں۔ اور آپ نے نکاح کیوں کرنا ہے؟ شریعت کے لیے کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح کیا ہے؟ میری سنت ہے، جس نے میری سنت کو چھوڑا وہ مجھ سے نہیں۔ نکاح اس لیے کرنا ہے۔ آپ ابتدا منگنی سے کر رہے ہیں، منگنی کے اوپر لاکھوں کا خرچہ کر رہے ہیں، وہ ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ سنیے، شرع میں جتنی چیزیں رکھی گئی ہیں نا، ان کی کوئی نہ کوئی غرض و غایت ہے۔ منع کی گئی ہے تو منع کرنے کی وجہ ہے، رکھی گئی ہے تو فائدہ ہے، اس لیے فائدہ بھی بیان کیے گئے۔ منگنی کیوں نہیں ہے؟ آپ نے بات کر لی، ہماری بیٹی ہو گئی یا بیٹا کسی مطلب بیٹی دینی ہے تو کہہ دیا ہمارا داماد ہو گیا، یہ بات ہو گئی آپ کی، آپ نے 20-25 لاکھ کے دو بھی آپس میں تقسیم کر دی، ایک دوسرے کو دے دی، ایک دوسرے سے لے لیجیے۔ اچھا وہ رشتہ ہی نہیں ہوتا، 6 مہینے منگنی رہی، سال منگنی رہی، 6 مہینے سال کے بعد کوئی بندہ مشکارا اٹھتا ہوا تھا، اچھا تسا ہوتے ساتھ کر لیا ہے، تسا سنے فلانے چھوڑے اپنی دھی دے چکی ہے، وہ تو ساڑھے نال اتھے ہوتا ہے جرمنی، اس کو اتھے بھی ایک نکاح کیتے ہیں، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی بات، نہ کوئی پکی، کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے صرف سنا ہے تو آپ کے دل میں درار آ گئی۔ آپ نے کہا جی سن قسم دیو، سن زامن دیو، سن لکھ کے دیو، سن رشتہ کرو، اگلے دن اے چنگی گل تو ساڈا رشتہ کرنا ہے، ساڈا دکان ساجی کی، یہ کیا بات ہوئی کہ ہم لکھ کے دیں، ہم یہ بھی کریں، ہمارے بچے نے نہیں کی، لیکن آپ کے اندر شیطان بیٹھ گیا، منگنی ٹوٹ گئی۔ اب جب منگنی ٹوٹ گئی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹوٹنی تو تب تھی نا، کوئی اس کی شرعی اصل ہوتی تو تھا ہی کچھ نہیں، لیکن آپ نے رشتے سے انکار کر دیا۔ اب جب رشتے سے انکار کر دیا تو جس گھر نے بھی انکار کیا تو اس نے اگلے کو اپنا دشمن بنا لیا، اور ساری زندگی کے لیے بنا لیا ہے، لیکن بنایا کس چیز پر؟ ایک چیز جس کی اثر ہی کو نہیں تھی۔ تو منگنی کو چھوڑیں، زبانی بات ہوگی، اس کے بعد نکاح کے دن کا تعین کریں،
اور نکاح کے دن کا تعین اس طرح نہ کریں کہ ہم اتنی بارات لے کے آئیں گے، ہم اتنی بیلیں دیں گے، اتنی فارچونر لے کے آئیں گے، اتنی گاڑیاں لے کے آئیں گے۔ نکاح صرف نکاح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نکاح کے موقع پر یا نکاح کے بعد اگر کوئی چیز شرعی طور پر ہے یا سنت ہے، سب سے پہلی چیز ہے 2 گواہوں کا ہونا، پھر حق مال کا ہونا، اور تیسرے نمبر پر ولیمہ کرنا۔ بس یہ نکاح ہے، یہ شادی ہے۔ لیکن ہماری شادی 10 سال بڑے نے فرانس میں محنت کی۔ کس لیے محنت کی؟ جب مارکی بک کرنی ہے تو مارکی دی چھت تے کھلو کے ہزار آئیے کاپیاں دیا سیلاں پکنیاں نے، تو پھر ایسا سٹڑیاں نے، تو سٹڑیاں کے لئے ہوتے نے نچن والے آوارہ لوگاں ہوتے، فاحش لوگاں ہوتے، شراب پینے والے لوگاں ہوتے، رقاصاں ہوتے۔ میں تو اکثر بنے لگا، میں کہا کہ اللہ تو پیسہ دیتے یہ تو سا بیلا سٹنیاں نے اپنے دارے دے دھویں دار ہوتے سکو، جڑا ماری چنگی ہوتے اوکے بکھانا ہے۔ اپنے لوکے دے میراثیے دے سٹو، اپنے ترکھانے دے سٹو، اپنے نائیے دے سٹو، جڑیاں گھٹا جمدیاں تو لے کے ہوتے حجامتہ پر ہوتا ہے، گھٹی کماندی بات ہے۔ لیکن جب لاکھ دینے کی باری آتی ہے نا، میراثی کا، نائی کا، ترکھان کا، ڈبے کا، جو بھی ہوتے ہیں ہمارے جتنے بھی کام کرنے والے، جب ان کے لاکھ کی باری آتی ہے نا، اگر وہ 200 روپیہ زیادہ مانگے تو صرف 200 روپیہ، میں ایک بات کرتا ہوں جی 5000 لاغ ہے یا 1000 روپیہ لاغ ہے تو آپ کہنا جی 1200 ہے، ایتھو کی کٹ کے نسی چرا لیں، ایتھو کٹ کے ایتھ چرا لیں، تو پتہ کیا دیں شرم نہیں ہوتی؟ ایک کلو دا لاغ ہے، 1000 روپیہ سارے بڑے لاغے تو 1200 روپیہ مانگنا۔ اسی وقت بندہ کہنے جو صاحب ٹھیک ہے 1000 روپیہ لاغ ہے، اس نے 1200 مانگا، بڑی غلطی کی، لیکن یہ جو آپ اپنے گھر کے گیٹ سے لے کے مارکی تک یہ ساری سڑک کو بلاک کر کے آپ پھینک رہے تھے، یہ کہاں کا لاغ تھا؟ یہ کہاں کا لاغ تھا؟ یہ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ اور جس وقت ہمارے نوجوان جو بے روزگار ہیں، جن کا گزارا تھوڑا ہے، یا غریب والدین، وہ دیکھتے ہیں نا کہ ایک چاچے کے پتر نے، بابے کے پتر نے، پتریر نے یا گلی والے نے یا پنڈ میں سے کسی نے یا اپنی برادری میں سے کسی نے اس طرح کی شادی کی ہے، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر پھر وہ اس طرح کی شادی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم سود پہ پیسہ لے رہے ہیں، سود پہ قرضہ لے رہے ہیں، یہ چوری ہے، یہ ڈکیتی ہے، یہ غلطی ہے، نہیں، وہ کہتے ہیں اور جتنا چرس یہ کام نہ کریے شریکہ نال نہیں کریتا، ان اندر جا ڈالا کریے، ساڑھی بھائی بیستی ایسی پچھلی عمر کیوں میں کٹا گے، ہم یہ کام کیسے کریں؟ لوگ غیر شرعی طریقے بناتے ہیں، اور ان کو جو غیر شرعی کام پہ لانے والا بندہ ہے نا، گناہ ان کے غیر شرعی کام کا اس کو اتنے ملتا ہے۔ ایک حدیث پاک سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے نا، قتل ان کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کو بھی برابر ملے گا جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اس لیے کہ سب سے پہلا قتل اس نے کیا۔ یہ مسجد بنی ہے نا، اس مسجد کو دیکھ کر اگر کوئی خاندان یا کوئی ٹبر یا کوئی پنڈ یا کسی جگہ پر اس طرح کی مسجد بنتی ہے نا، اس مسجد بنانے والے کو ثواب اس مسجد کا بھی ملے گا کہ انہوں نے جہاں دیکھا وہاں پہ کیا۔ رسم اس نے ڈالی، جو برائی کی رسم ڈالتا ہے، برا کرنے والوں کو جتنا گناہ ملتا ہے اتنا اس رسم کی بنیاد ڈالنے والے کو ملتا ہے۔ تو یہ جو شادیاں ہیں نا ہم مشکل کر رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے اور اپنے بیٹوں کے لیے، اس میں ایک چیز یہ ہے کہیں پہ روڈ بلاک کیے ہوئے ہیں اور پوری ٹریفک پیچھے کیمرے میں لانے کے لیے اوپر ڈرون اڑ رہا ہے، پیچھے پورے کا پورا روڈ بلاک ہے اور دونوں طرف گاڑیاں لگا لی ہیں۔ وہ ظاہر ہے جب روڈ بلاک کر دیا تو 2 کلومیٹر تک گاڑیاں لگ جائیں گی، کیمرے کے ذریعے وہ جناب سین لے رہے ہیں اور پھر بعد میں خوش ہوں گے جی ساڑھی جان 2 کلومیٹر گاڑیاں لگ گئی ہیں، 2 کلومیٹر۔ علامہ صاحب سے میرے جانے کے بعد پوچھئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا اضاعۃ الطریق، حدیث میں الفاظ ہیں، کیا مطلب ہے کہ راستے سے کوئی روڑا یا کنڈا ہٹانا،
یہ معنی ہے اس کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا ہر عمل صدقہ ہے، ہر عمل صدقہ ہے، ہر عمل صدقہ ہے جو تم نیک نیتی کے ساتھ کرو. پھر حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ راستے سے ایک کانٹا ہٹا دینا اور تنگ راستے کو کھلا کر دینا، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. یہ بھی صدقہ ہے. یعنی کسی کے لیے رستہ تنگ نہ کرو، کسی کے لیے رستہ خراب نہ کرو، کسی کے لیے رستے میں کانٹے نہ بچھاؤ. اور ہم نے جناب گاڑیاں لگائی اور رستے روکے ہوئے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اس شادی کے ساتھ بعد میں مولانا صاحب سے کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری بیٹی کو رنگ لگائے. ساری رات ڈھولک کی تھاپ کے اوپر گانے بیٹیوں نے پڑھے، بیٹیوں کی ماں نے پڑھے، بیٹیوں کی کزنز نے پڑھے، باہر سے آنے والی اداکاروں نے پڑھے، اور صبح ہم نے قرآن پاک پکڑا ہوا ہے اور بیٹی کے سر پہ کیا ہوا اور اس کے ساتھ اس کو گھر کی دلیل سے رخصت کر رہے ہیں اور اس سے پوچھیں بھائی جان، چاچا جان، بزرگوں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ قرآن سر پہ کیا ہوا ہے اور رخصت کر رہے ہیں. وہ کہیں گے جی قرآن میں برکت ہے، قرآن کے سائے میں بیٹی کو رخصت کر رہا ہوں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. قرآن میں برکت ہے، قرآن فیض ہے، قرآن ہدایت ہے. آپ کے پاس آپ کا کوئی دوست خط بھیجتا ہے، خط باہر سے خط لکھ کے بھیجتا ہے، اس میں کہتا ہے بھائی جان میری طرف سلام ہو گئے، یہ میرا خط ہے، میری ماں کو بھی سلام دینا، میرے والد کو بھی سلام دینا، اور میرا یہ ایک دو کام ہے، یہ ہر صورت کرنا، ہر صورت کرنا، اور جس وقت میں پاکستان آؤں گا میں تمہیں اس کا صلہ دے دوں گا. اب وہ بندہ 5 سال بعد پاکستان آتا ہے اور آپ کو پوچھتا ہے بھائی جان میں نے تمہیں خط لکھا تھا اور خط میں یہ 2 کام کہے تھے تم نے کیے. آپ کہہ رہے تھے بھائی خط میں نے پڑھا تھا، کام بھی پڑھے تھے، تیرے خط کو میں نے پھر لفافے میں رکھا تھا، پھر چوما تھا، آنکھوں سے لگایا تھا، سینے سے لگایا تھا، پھر سر پہ رکھا تھا، پھر میں نے رکھ دیا تھا، لیکن جو تم نے کام کہے تھے نا وہ میں نے نہیں کیا. ایمانداری سے مجھے بتائیے آپ کا بیٹی خوش ہو جائے گا؟ ہو جائے گا خوش کہ بھئی ٹھیک ہے میں نے خط میں 2-3 کام آکے تھے تمہیں، تم نے نہیں کیے، لیکن تم نے چوما ہے، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا ہے، سینے سے لگایا اور پرچھتی پہ رکھ دیا، تیری بڑی مہربانی. لیکن کام جڑے میں کروں تو کتے کوئی نہیں نہ خوش ہوگا کہ ہو جائے گا؟ نہیں نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید ہمیں خط لکھا ہے، ہمیں پیغام بھیجا، اور اس لیے نہیں بھیجا کہ چپ ہو، اکھا نہ لاؤ، سینے نہ لاؤ اور پھر پرچھتی پہ رکھ دو. اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ اس کو پڑھو اور ہدایت پا جاؤ، اس کو پڑھو اور ہدایت پا جاؤ. ہم لوگوں نے اس کو ایک سنہری غلاف میں لپیٹا، بیٹی کو رخصت کرنے لگے اس کے چھت پہ، اس کے سر پہ کر دیا، بہو کو لانے لگے تو اس کے سر پہ کر دیا. ٹھیک ہے، اور ہم نے سمجھا کہ ہمیں قرآن میں فیض مل گیا. نہیں، ایسے نہیں ملا. اس قرآن میں جو لکھا ہوا ہے نا اس کے مطابق کرو گے تو فیض ملے. تو پھر یہ چیز کیا ہے؟ شادی. اپنی شادی کو آسان بنا، اور اس میں بڑے لوگ کوشش کریں، بڑے لوگ جو کر سکتے ہیں بڑی شادی، وہ چھوٹا کام کرتا. پچھلے دن مجھے ایک دوست نے بتایا کہ تھالیا کے ساتھ کوئی علاقہ ہے، وہاں کے لڑکوں نے ایک ویڈیو بنائی اور اس کو نیٹ پہ دیا. مجھے گاؤں کا نام نہیں یاد کیونکہ مجھے بندے نے بتایا، اس نے وہ ویڈیو دیکھی. انہوں نے ویڈیو بنائی اور انہوں نے کہا کہ ہماری جو زمین ہے نا وہ 25 مربع ہے. بقول اس بندے کے، انہوں نے ویڈیو میں کہا کہ ہماری زمین ہے 25 مربع، ہم 25 مربعوں کے مالک. ویڈیو میں علل اعلان یہ بات کہتے ہیں ہماری شادیوں پہ خسرے نہیں ناچیں گے، ہماری شادیوں پہ بیلے نہیں ہوں گے، ہماری شادیوں پہ کسی قسم کا کوئی فحاشی والا کام نہیں ہوگا. آخر انہوں نے کہا کہ اگر ہم میں سے کوئی یہ کرے تو سمجھنا کہ ہم اپنے پیو کی اولاد نہیں ہیں، ہم نہیں کریں گے. اس بندے نے مجھے جب بتایا تو میں نے کہا اگر اللہ نے ان کو استقامت دی اور انہوں نے نہ کیا تو ان کے پورے پنڈ میں کوئی نہیں کرے گا، نہیں کرے گا. مجھے پتا ہے اللہ کی قسم بندے ادھار مانگتے ہیں، ادھار کیوں؟ یا بڑے دی شادی ہے، بطریے دی شادی ہے، دوست دی شادی ہے، بیلا سکتی ہیں، اور بعد میں 2 سال پھر وہ قرضہ ہوتا ہے، 2 سال قرضہ ہوتا ہے.
تو سارے دیہاتی لوگ بیٹھے ہو، میں دیہات کی گل سنانا، آج تو 20 سال پیچھے ٹر جائیے، جیڑا بندہ وواہ بیٹھ کو بھی آئی نا وہ دے مقدر سمجھ جاندے ہیں، جیڑا کہ میں وواہ کرنا بچی دا یا بچے دا وہ دے دیہڑے پرت جاندے ہیں۔ اچھا کنے پرت دیا؟ اس مار میں آیا گڈی گلیاں، میں اپنے گوشت میرے لو یا پھنڈر جانور دے چڑھنا، کٹا دے چڑھنا، بچہ دے چڑھنا، گوشت دے چڑھنا، میں نے گوشت میرے لو، ایک ہی جگہ آنا گھیو سارا میرے لو، تجھے اکنا کھنڈ ساٹے لو، تیجے اکنا آٹا میرا، چوتے اکنا لکڑیاں میریاں، اور لکڑیاں جو اس رات لگ جانے، آٹا راج اکٹھا ہو جانا، گھیو اکٹھا ہو جانا، گوشت اکٹھا ہو جانا، سارا کھنڈ گھیو سارا کچھ اکٹھا ہونا، کچھ ملائیاں کھانا پچھے وہ گھوڑا شد اتنا بچ جانا، وہ 6 مہینے پچھوں بھی کھانے آنا، اتنا کچھ بچ جانا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو کھلاتا ہے وہ بھی کنگال ہے، جو کھا رہے ہیں وہ بھی کنگال ہے، برکت ختم ہو گئی اور دیکھا دیکھی ختم ہو گئی، غیر شرعی کام کرتے ختم ہو گئی، شریعت سے ہٹنے کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ ہمارے رسول نے تو یہ فرمایا کہ سب سے عمدہ نکاح وہ ہے جو سادگی کے ساتھ کیا جائے، عمدہ نکاح وہ جو سادگی کے ساتھ کیا جائے، ہم نے بڑھا دیا مقروض ہو گیا۔ دوستان گرامی، بالخصوص جو آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ شادی ہے، اور شادی کے اوپر لوگوں کا مقروض ہوتا ہے۔ جب بندہ مقروض ہوتا ہے نہ اپنی نیندر سوتا ہے، نہ اپنی جاگنی جاگتا ہے، پریشان ہی کرتا ہے، غریب والا کیا کہے گا، ٹبر برادری کیا کہے گا۔ تو دوستان گرامی، یہ 5 دن تربیت کے لحاظ سے، بچے کی پیدائش کے لحاظ سے، پھر بچے کی شادی کے لحاظ سے کچھ چیزیں میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں کہ جن میں اگر ہم شریعت کے مطابق رہیں تو عبادت ہے، شریعت کو کراس کر دیں تو یہی چیزیں ہمارے لیے گناہ ہیں اور ہمارے لیے ضلالت بن جائیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو ایسا انسان بنائے کہ قیامت کے دن اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائے، اور ہمارا ہر عمل، یہ بات ذہن میں رکھیے اور دعا بھی کیجیے، ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس طرح اس کے پیارے رسول نے کیا ہے، جس طرح اس کے پیارے رسول نے کیا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کا حامی و ناصر ہو، مولانا صاحب کی اس کوشش اور کاوش کو پروردگار قبول فرمائے، آپ کو